ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں سب لوگوں سے بڑھ کر اس نماز یعنی عشاء کے وقت سے باخبر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تیسری رات کا چاند ڈوبنے کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دنیا ہے دنیا ہی میں عنایت کر۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے جو کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا اور ایک گناہ مٹاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جیسا تم میں سے کوئی سمندر اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈبوئے، پھر دیکھے اس کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے۔